اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو، قیامت کا دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں دو باتیں بتانے لگا ہوں، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت۔ ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں۔ لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی۔ زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو؟ زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق ہے۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملکوں میں گیا۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا۔ آپ کو خوبصورت اسکاٹ لینڈ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ سے۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادھی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بنائیں گے؟
इतने महंगे जूते। वो हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो गए एनएम स्टोर पर, तो वहाँ उस वक्त ये सच नहीं है। तो मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे बंदों को खूबसूरती पसंद है। आप छोटे बच्चे को स्माइल दो तो वो आपको हंस के देखेगा, उसको ऐसे देखो वो रोने लगेगा, हालांकि उसे पता नहीं है। लेकिन जब चेहरे पे बदसूरती आई तो उसने भी फील किया और रोने लग गया। जब आपने स्माइल दी तो वो आपको देख के हंसने लगा, उसको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। इतनी छोटी उम्र से बच्चा से लेकर बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस होता है और खूबसूरत चीज के लिए दिल खिंचता है। आपको तो 14वीं का चांद नजर नहीं आता, तो हमारे यहाँ तो 14वीं का चांद निकला होता है तो मैं चारपाई डलवा के और घंटों उसको देखता रहता, मुझे उसका मजा आता रहता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सिर्फ मेरे नबी की जिंदगी है। उसवा मॉडल। हसना किसे कहते हैं? हसना का आम मतलब हसीन, हुस्न, खूबसूरती है, लेकिन हसना चेहरे पर तिल जो होता है, जो चेहरे को खूबसूरत बना देता है। आपने देखा कभी जिनके चेहरों पे कोई एक तिल हो तो वो चेहरा बड़ा ब्यूटीफुल नजर आता है, पुरकशिश नजर आता है। तो हसना चेहरे के उस डॉट को, काले डॉट को कहते हैं जिससे चेहरे की ब्यूटी बढ़ जाती है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है अगर तुमने अपने चेहरे पे तिल सजाना है, डॉट जिससे आप हसीन लगते हैं, तो मेरे नबी की जिंदगी अपना लो। इससे खूबसूरत लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो खूबसूरती अगर मुझे मिल गई, आपको मिल गई, तो आपकी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। पूरी जिंदगी पर आने के लिए मैं सिर्फ 2 हदीसें आपको सुनाता हूँ। सिर्फ 2 हदीसें मैं कर लूं, आप कर लें, आपकी पूरी लाइफ 180 पे चली गई और आपके अंदर खुशियों की लहरें दौड़े, मजा लें, भूख में भी मजा लें। हमारी पाकिस्तान की सुजुकी जिसका कोई टायर भी ठीक नहीं होता, स्टीयरिंग भी ठीक नहीं होता, उसमें भी बैठोगे तो मजा लो। सिर्फ 2 हदीसें मैं आपको सुना। मेरे नबी ने फरमाया माज अला उम्बियुका बिमिला के हादा कुल्ले। अब पहली हदीस सुना रहा हूं। माज तुम्हें अपने दीन की समरी बताऊं? 30 पारे कुरान, 10 लाख हदीसें और बताने वाला तारिक जमील नहीं, अल्लाह का नबी है। कि तुम्हें समराइज करके दूं अपनी शरीयत? उनका जी माँ हुआ, वो क्या है? तो आपने जबान बाहर निकाली, ये निशान बनाया कैंची का और यूं किया, फिर कहा कुफ़ हादा, अपनी जबान पे काबू रखना सीख दो, अपनी जबान को संभाल लो। कैंची बनाई, कैंची काट दो। अच्छा, ये जो एक्शन करके बताना होता है ये छोटे बच्चे के लिए होता है। हम छोटे बच्चे को जब कोई चीज समझाते हैं तो एक्शन करके समझाते हैं। ये कौन है? माज बिन जबल। आपने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज इब्न जबल के हाथ में होगा। ये वो शख्स है, और ये वो शख्स है जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में फतवा देते थे। साहबा हुजूर के होते हुए इनसे फतवा लेते थे। ये वो शख्स है। ये वो शख्स है 1,24,000 सहाबा में वाहिद आदमी है जिसको आपने कहा या माज इन्नी उहिब्बुक, ए माज मैं तुमसे प्यार करता। वाहिद आदमी, अकेला। और मैं कोई 7-8 साल पहले उर्दन गया तो मैं इरबिदुन की कब्र की ज़ियारत के लिए गया। मैं जब एंटर हुआ उस वक्त उनको वफात पाए 1418 साल हो चुके थे। 1418 साल हो चुके थे। मैं उनके
قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی، میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی، 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے، تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کا وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان، اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں، ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر تک کی مطلب ہے۔ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے، تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ڈور چکوری دی، تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہیں، اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سنا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے، بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کا خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے،
نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا ہو۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا دے، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنی۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ، یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ کی۔ میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں، میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے۔ لیکن گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر آیا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر دیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ، داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو۔ مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو۔ غیر مسلم بھی، ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔